ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام ثقلین ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم ڈیلی کی بنیاد پہ سینکڑوں کے حساب سے مرغی ذبح کرتے ہیں، اگر کسی مرغی پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائیں تو وہ مرغی حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں۔ سینکڑوں کے حساب سے روزانہ کرتے ہیں اور بھول جانے کا کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ذبح شرعی ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے جانور حلال ہوتا ہے، اس میں ایک تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے کوئی ہے تو اس نے اسے ذبح کیا ہو، یعنی واقعی جو اہل کتاب پہلے ہوا کرتے تھے اس طرح کا کوئی ہے، اس نے ذبح کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جان بوجھ کے اس نے نہ چھوڑا ہو۔ مسلمان جو ذبح کر رہا ہے، مسلمان نے بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ چھوڑا ہو، تو اس صورت میں جو جانور ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصداً ارادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا، نام نہیں دیا اس پر، تو اس صورت میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اگر واقعی ایسا ہے کہ توجہ نہیں رہی، بھول سے انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں دیا، تو اس صورت میں تو جانور حلال ہو جائے گا، مرغی حلال ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، 99 پہ نام لے لیا ہے تو ایک پر نہیں لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ حرام ہو جائے گی، وہ حلال نہیں رہے گی۔ اچھا، اس میں بھولنے کو کیا کہیں گے؟ مطلب جیسے انہوں نے کہا 100 ہم نے مرغیاں ذبح کرنی، اب جس کا کام یہی ہے نا، اس کو بعد کا 2-2 3-3 گھنٹے لگاتار ہی مرغیاں ذبح وہ کر رہا ہوگا، تو یہ کیا بے توجہی کہیں گے یا کسی اور کام میں یا باتیں کرتے ہوئے وہ ذبح کر رہا ہے، تو یہ سب بھولنے میں آئے گا یا جان بوجھ میں آئے گا؟ بالکل، اگر دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں، جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے، باتیں کرتے رہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھی چلی جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، 100 پر تو لے رہے ہیں نا نام، تو یہ جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے اور بھولے سے بھی ہو سکتا ہے، اور واقعی اس میں غفلتیں بڑھتی جاتی ہیں کہ بسا اوقات گفتگو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، اور بعض گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، منہ میں پان ہوتے ہیں ان کے، تو اس انداز میں وہ قربانی ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغی کو، تو اس وجہ سے وہ نام نہیں لے سکتے، حالانکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، تو اس صورت میں تو وہ مرغی حلال نہیں ہوگی۔ یعنی یہ قصدن ہی چھوڑنا کہلائے گا؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ قصدن ہی کہلائے گا۔ ایسے لوگ جو یہ بزنس کرتے ہیں، بالخصوص ان سیٹ لوگوں سے یا جو باقاعدہ ہے کہ یہ چلاتے ہیں معاملات، تو ان کو ذبح کرنے کے اوپر کچھ ایسے دیندار لوگوں کو ہی متعین کرنا چاہیے جو یا شرعی حکام پورے جانتے بالکل، ہیں۔ یعنی یا تو دیندار یا پھر کم از کم ان کی تربیت کریں، جیسے 20 چیزوں کے اندر ان کی تربیت کرتے ہوں گے۔ ایک چیز بھی آج کے دور کے اندر، یہ بالخصوص جو مرغیاں بیچتے ہیں، جو ذبح کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، گوشت اس کا بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ ایک چیز بھی ضائع نہیں کرتے، پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ پر تک محفوظ رکھتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے اس کی وہ پنجے تک بکتے ہیں، اس کے بازو تک بکتے ہیں، تو ایک ایک چیز کو یہ محفوظ رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جو دین کا معاملہ ہے تو اس میں بھی پھر ان کی جو ہے وہ تربیت، پتہ ہوتا ہے، تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پابند کیا جائے، توجہ دلائی جائے کہ بھائی یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اللہ پاک نے
جسے حلال کیا وہ اس صورت کے اندر حلال کیا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا تو ولا تأکلوا، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو تو کھانے سے منع کیا کہ اس کو نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا. تو اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا، اس کو کھانے کو تو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا. تو یہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے. اور یہ بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے. آدمی کو اس موقع پر جو ذبح کروانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو تو یہی چاہیے کہ سامنے جو کر رہے ہیں نا اس کو بولے کہ بھائی زور سے پڑھ، صحیح آواز نکال کے پڑھ. ایک تو ہے کہ جو گوشت کٹا ہوا رکھا ہے اس کے بارے میں تو چلے ہم یہی، چونکہ مسلمان کی دکان ہے تو یہی گمان ہم کریں گے، یہی کہیں گے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پر لیا ہوگا. لیکن جب آپ کے سامنے ذبح کر رہے ہیں نا تو پھر آپ اس سے کہلوائیں صحیح. تاکہ وہ چھوڑے نا بسم اللہ اللہ اکبر کو. بھلے پھر اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، یہ بھول گیا ہوگا، لیکن جب آپ سامنے موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بلند آواز سے کہلوائیں. میں تو جب بھی جاتا ہوں تو میں یہی کرتا ہوں ان کو کہ ہاں میں کہتا ہوں زور سے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر وہ صحیح زور سے پڑھے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ادھر سے بات کر رہے ہیں، کسی کے منہ کے اندر گٹکا بھرا پڑا ہے اور وہ پھیر دیں گے چھری، ذبح کر رہے ہوتے ہیں. ہاں چھری پھیر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈال دیا اور ادھر پیک پھینکی، ادھر باتیں کرنا شروع کی، دوسری مرغی اٹھائی اس کو اسی طرح اللہ یہ کاٹ کے تو ڈرم میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا. ایک یعنی آج تو یہ کافی کم ہو گیا سلسلہ کہ کوئی باقاعدہ جا کے کٹوائے اور کھڑا رہے اور اس کی پھر وہ کھال اترے اور پر جو کچھ بھی ہے پھر گوشت بنے. یعنی پہلے سے بنا بنایا جو ہوتا ہے وہی لے کے ایک تعداد ہے کہ وہ جی واپسی پلٹتی کے ٹائم اتنا وہ تو حلال کہیں گے ہم، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اس نے جان بوجھ کے اس پہ اللہ کا نام چھوڑا ہو. لیکن بڑی تعداد ہے جو جاتی ہے وہ لیتی اسی طرح ہے کہ مرغی کو پہلے وہ تول کروائیں گے، پھر اس کے بعد پورا اپنی پسند کا گوشت اس میں بنواتے ہیں وہ کہ کس طریقے کا بنا کے دینا ہے. اچھا اس میں ٹیپ ریکارڈ نہیں چلے گا؟ مطلب کہ اگر یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں یا کچھ ہے تو ریکارڈنگ لگا لیں اللہ کے مبارک اسما کی یا کچھ بھی لگا لیں، آرٹیفیشل مرغی بھی رکھ لیں اچھا جو ایسی کٹتی رہے. تو ظاہر ہے کہ جب مرغی ہے آپ جب کاٹیں گے اپنے ہاتھوں سے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پہ لیں گے. اور مشین ذبیحہ تو بہرحال حلال ہی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ بڑا ایک احتیاط والا معاملہ ہے اور یہ احتیاطی پہلو اس میں ہم تمام کو خیال رکھنا ہے، بالخصوص جو اس پیشے سے متعلق ہیں کہ آپ اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے اور بسم اللہ کو آپ ترک کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو ایک طرح کا مردار ہو جائے گا جب جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ جس کے اوپر چھوڑ دی گئی. حسان صاحب جو مردار ہو گیا یہ یعنی اس مرغی کو مردار ہی کہیں گے؟ جی بالکل، جو قصداً چھوڑی. اب اس کو بیچنا کیا جائز؟ حرام ہے، اس کو بیچ ہی نہیں سکتے، جائز ہی نہیں ہے. یہ غفلت یا اس کا بھی جو پیسہ آئے گا ظاہر ہے یہ تو یہ کاروبار جو مالک ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ہر چیز کی تربیت کرتے ہیں اور یہ مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی کہ جس میں کوئی پرابلم ہو، صرف آپ کو پابند کرنا ہے، سمجھانا ہے ان کو کہ بھائی اس میں غفلت مت برتنا، اس میں سستی نہیں کرنا. روزی بھی ہماری حرام ہو جائے گی اور جو جانور ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. بعض لوگوں کو کہتے ہیں نا تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر پہلے سے ان کی تربیت ہوگی تو زور سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ سامنے والے کو سنانا ہو، صرف اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ بھی کافی ہے. لیکن یہ آپ کی عادت تو ہونی چاہیے نا، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو یہ عادت اپنی بنانا آپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے. میں بھی ایک بازار میں گیا تھا تو وہاں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں مرغی والے کی دکان ہے کوئی، تو وہ بہت زیادہ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ. تو میں ادھر ادھر دیکھا کیا ہوا بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فلاں مرغی والی ایک شاپ ہے تو انہوں نے ایک نیا بندہ رکھا ہوا ہے اور وہ اسی چیز کا پابند بنایا ہوا ہے تو وہ یوں ذبح کر رہے ہیں، وہ زور زور سے. تو اتنے بار زور سے بھی نہیں کہنا، آپ کے اپنے کان سن لیں. یہ اصل تو یہی ہے کہ یعنی کوئی ایسا شور یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں جنریٹر چل رہا ہے یا کچھ اور ہے تو بھی آپ کی آواز اتنی ہو کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو آپ کے اپنے کان وہ آواز سن لیتے ہیں، یہ کافی ہے. تو بہرحال اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں بہرحال خیال رکھنا ہوگا. حسان صاحب چلیں یہ تو بات ہوگی، لیکن اب جہاں ہزاروں مرغیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے شادی ہالز میں گوشت ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو اس میں کیا کھانے والے کو کوئی ایسا اس کو تو تشویش والی ضرورت نہیں. دیکھیں میں نے اسی لیے عرض کیا کہ پہلے سے کٹا ہوا گوشت رکھا تھا یہاں مرغی والے کی دکان پر تو بھی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہی کہلایا جائے گا.
کوئی وسوسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شرعاً اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اس وسوسے کے اندر پڑھیں کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا۔ جب ایک مسلمان ہے اور مسلمان بیچ رہا ہے تو پھر آپ نے یہی اعتقاد رکھنا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا، بلکہ صحیح حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کہا کہ ہمارے پاس نئے نئے مسلمان جو ہے وہ گوشت لے کر آتے ہیں تو ہم اسے کھائیں نہ کھائیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس میں انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لو اور اسے کھاؤ، تو کھانے سے منع نہیں کیا کیونکہ وہ مسلمان لے کر آ رہا ہے، تو مسلمان نے کاٹا ہوا ہے، مسلمان کی دکان پر موجود ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام کا ہوگا۔ وہ پھر احکام الگ ہوتے ہیں، کافر کے کاٹے ہوئے کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو بہت وہ بات ہو گئی نا کہ دعوتوں میں گئے اور وہاں پر ہزاروں افراد موجود ہیں، سینکڑوں افراد موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے آرڈر ہیں وہ دے ہی رہی ہیں کمپنیاں، دے رہی ہیں، یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، صرف ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں اس حوالے سے اور آپ سیکھیں اس چیز کو اور اپنے اوپر پابند کریں۔ سیکھنے بھی کوئی بہت بڑی حاجت نہیں ہے، صرف ایک تلفظ ٹھیک کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا، اور توجہ رکھنی ہے، توجہ رکھیں گے سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مشینی ذبیحہ کا کیا تصور؟ مشینی ذبیحہ کہ جو مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اس میں مشین کے اندر جو مرغیاں آتی ہیں، اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو صرف مشین میں ان کو لٹکا کے گزارا جاتا ہے اور بندہ کھڑا ہوتا ہے باقاعدہ کہ جو بسم اللہ اللہ اکبر کے اسے ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو حلال ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا ہے اور صرف وہ مشین کے ذریعے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کو لٹکا دیا جاتا ہے اور ایک لائن سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کٹائی وٹائی ساری چیزیں جو ہیں وہ مشین کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، ساری آلائش اور اس کے پر وغیرہ سب چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، تو وہ درست ہے، اس میں مسئلہ نہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن میں مشین ہی کے ذریعے کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بجلی کے ذریعے اس کو لگا دیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ مشین چلتی رہتی ہے اور مرغیاں آتی رہتی ہیں اور وہی چھری جو ہوتی ہے وہ ان کو کاٹ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی انسان کا بعض اوقات دخل بھی نہیں ہوتا، اس نے صرف بٹن دبانا ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں، یعنی وہ خود کہتے رہتے ہیں اور کاٹ مشین رہی ہے۔ جی ہاں، اور بعض یہ کہ پہلی دفعہ یا بٹن دباتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح قول کے مطابق بالکل بھی حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سوال لیتے ہیں۔ محمد مسعود رفیق عرض کر رہا ہوں، خان بیلا ضلع رحیم یار خان سے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بول نہیں سکتا یعنی کہ گونگا ہے، تو وہ جب ذبح کرے گا تو وہ دل میں نیت کرے گا یا ساتھ والا آدمی اللہ کا نام لینا اس کے لیے ضروری ہے جو ساتھ کھڑا ہے؟ جی، بس وہ اپنی زبان کو حرکت دے گا، ٹھیک، زبان کو حرکت دے بسم اللہ اللہ اکبر کے تلفظ کے ساتھ والے کا نام جو ہے وہ تکبیر کہنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ اس کے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ جو بول نہیں سکتا اسے چاہیے کہ وہ تلفظ کرے، بسم اللہ اللہ اکبر بولے، بھلے اس کی آواز نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، مزید۔ میرا نام نثار احمد اتاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کے اندر ہم درود ابراہیم چھوڑ کے کوئی مختصر سا دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی، صرف درود پاک کا پوچھا ہے، جی، اگر کچھ اور بھی اگر اس میں اگر تخفیف ایسی بنتی ہو کہ جب بالخصوص ظہر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا یا باہر ہی کھڑے ہیں، اب صحن میں ہی کہیں سنتیں شروع کر دی، اب ایک ہی رکعت پڑھی تو تکبیر ہو گئی، سنت ظہر اگر شروع کر دی ہیں تو پھر تو چاروں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ہی رکعت کے حکم کے اندر ہیں، کیونکہ سنت موقدہ کا حکم یہی ہوتا ہے۔ باقی دوسری جو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسری رکعت میں موجود ہیں، ابھی دوسری رکعت سے تیسری رکعت کی طرف نہیں آئے، تو پھر اس میں دوسری رکعت کے اندر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، یعنی عام نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں سلام پھیر کے، یا سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں سلام پھیر کے آپ جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی سنت موقدہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رہا درود پاک چھوڑنے کا، درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھ لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جب جماعت چھوٹ رہی ہے، رکعت چھوٹ رہی ہے تو اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ کر آپ سلام پھر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ ایس ایم ایس پہ بھی کافی سوالات آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، عورت کو کس طرح سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ فرق باقاعدہ ثابت ہے؟ جی بالکل، احادیث طیبہ کے اندر یہ تمام فروق موجود ہیں۔ اصل میں عورت کا جو معاملہ ہے نا وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے زیادہ ستر والا ہے، کہ جس طرح سے ان کا ستر زیادہ ہوتا ہو، یعنی پردہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہو اتنا ہی زیادہ ان کے لیے وہ کام بہتر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا بڑا ایک فضل تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں آتی بھی تھیں، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات کی وجہ سے، جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی متفق ہوئے، آپ نے منع کیا عورتوں کو آنے سے، تو اس وقت پھر روک دیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عورت نے صحن کے اندر نماز پڑھنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھے، کمرے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے، یعنی جتنا اپنے آپ کو چھپا کر وہ نماز پڑھے گی اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اب جو ارکان نماز کے ہیں، اس میں جو حالت، جو کنڈیشن، جو کیفیت، جو حیت عورت کے لیے زیادہ ستر پیدا کرنے والی ہے، اسی کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، اور اس کے پر صحیح حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر روایتوں سے بھی اس کا ثبوت یہ موجود ہے۔ لیکن عورت کے لیے چونکہ ستر کا معاملہ ہے، اور ایک روایت جس پر کلام موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ہے، تو وہ ہمارے علماء نے محمول کی ہے عورت کے اوپر، کہ وہ عورت اس عمل پر عمل کرے تاکہ اس کے اندر اس کا ستر یہ زیادہ ہو۔ مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے تو واضح طور پر حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کہ جس میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز کے اندر۔ ٹھیک۔ دوسرا، جیسے رکوع کے اندر جانا، تو رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، عورت کے لیے یہی مناسب ہے۔ اسی طرح سنن بہقی کے اندر اور امام ابو داود نے اپنی کتاب المراسیل کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو خواتین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو انہیں حکم دیا سمٹ جانے کا، کہ وہ اپنے جسم کو آپس میں ملا لیں، مختلف اعضاء کو ملانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ان احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ عورت کے لیے وہ تمام کام اختیار کرنا کہ جس میں اس کے لیے ستر زیادہ ہوتا ہو، اسے وہی چیز اختیار کرنی چاہیے، اور اس پر الحمدللہ کئی احادیث طیبہ موجود ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت سے بھی ایک تفصیلی فتویٰ جس میں مرد اور عورت کی نماز کے درمیان جو فرق ہے وہ کن احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اس پر لکھا گیا ہے، اور وہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ مزید کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ ایک ہے کہ اگر مالک اپنے ملازم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا ہی ہے کہ وہ نماز فرض ادا کرنے سے روکتا ہے، یا جماعت وہاں پر واجب ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس صورت میں ایسی نوکری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ خلاف ما انزل اللہ، جس چیز کا اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کے برخلاف کرنا یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے روزی عطا کرنی ہے، تو ایسے موقع پر بہرحال پیار و محبت کے ساتھ، اور اگر نیکی کی دعوت دے کر اسے سمجھانا ممکن ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، ورنہ نوکری کرنے کی اسی موقع پر اجازت نہیں ہوگی کہ اگر نمازیں ان کی قضا ہو رہی۔ اچھا، یہاں دوسرے اگر اس طبقے کی بات کریں جو مالکان ہیں، اگر ان کی بات کریں تو ان کا بھی ایک شکوہ ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ملازم نماز پڑھنے جاتا ہے، واپسی آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب 2 3 4 جیسے ہی چلے گئے، ایک ساتھ بھی چلے گئے، بعض جگہ تو وہاں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں ان کو ویسے ہی رخصت جماعت کے اعتبار سے تو رخصت ہو، وہاں جماعت قریبی مسجد نہیں، یا کچھ ایسے اور معاملات، لیکن چلے گئے، اب واپسی آنے کا نام نہیں۔ اچھا، پھر جو لگاتار نمازیں ہیں، عصر، مغرب، عشاء، تو مارکیٹوں میں ایک طرح کا رش بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے اس وقت، تو ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اس میں دیکھیں، واقعی ایسا تو ہے، ملازمین اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جس کی، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کا نام لے کے جاتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ تو ان کا کرنا بالکل غلط ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اس ڈیوٹی ٹائم کے اندر اس کو نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر۔ اگر مالک اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرض اور سنت موقدہ پڑھ کے، واجب جو ہیں اس کے اوپر وطر اگر مثال کے طور پہ عشاء میں آتے ہیں تو وہ پڑھ کے اس نے واپس آ جانا ہے ڈیوٹی پر اپنے۔ اس طرح اس کو اجازت نہیں کہ وہ نفل پڑھ سکے۔ تو اب جب شریعت مطہرہ یہاں تک حکم دے رہی ہے، یعنی نفل کی اجازت نہیں دے رہی، تو پھر یہ گھومنے پھرنے کی اجازت اور اس طرح کا فریب کرنے کی اجازت کیسے دے گی؟ اور ایسی جو نوکری کرے گا، ظاہر ہے کہ اس نے سستی کاہلی کی اور اس نے وقت کو برباد کیا، کام اس نے ادھورا کیا، اب اس کا پوری اجرت لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس پر لازم ہوگا کہ یہ اس کے پیسے چھوڑے گا، کٹوتی کروائے گا، سوائے یہ کہ مالک، اگر جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے معافی ہے، یہ لے لو، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہرحال اس کا یہ
اجرت لینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جائز ہی نہیں ہوگا، تو یوں اپنی اجرت بھی اس نے حرام کر لی۔ اور باقی رہا یہ کہ مالک کیا کرے، تو دیکھیں اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے حاجتیں اور بھی پوری کرنے کے لیے تو جاتے ہی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دکان پر ہی رہتے ہوں، بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں اسے وہ پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو مالک کو ہونا تو یہ چاہیے کہ خود جائے نماز کے لیے، سر اس کے اوپر بھی لازم ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو یہ خود جائے اور خود ساتھ لے کر آ جائے کہ سب چلتے ہیں، سبھی واپس آئیں گے۔ اچھا بعض مقامات پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دکان بند کرنا ممکن نہ ہو، تو بھی بہرحال حکم تو یہی ہے کہ اگر جماعت واجب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز تو ادا کرنا ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ بہت ساری مارکیٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو نمازیں قریب قریب ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سہولت کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے جو ہے وہ 2 مقام پہ پڑھ لیں، یعنی کچھ لوگ پہلے پڑھ لیں کچھ لوگ بعد میں پڑھ لیں۔ کسی کے یہاں 1:15 بجے تو کسی کے یہاں 1:30 بجے ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ 1:15 والی جماعت کے اندر پڑھ لیں گے، کچھ 1:30 بجے والی جماعت کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ کوئی ایسے افراد رکھیں ان کے ساتھ کہ بھئی گیا اور اسی کے ساتھ یہ واپس آ گیا، ورنہ ملازم کو وہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے آج کل ویسے ہی حالات اسی طرح کے ہیں، نوکریاں ملتی نہیں ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کہہ دے کہ بھئی اس طرح تو میں نوکری پر آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہ کہے کہ میں نماز کے لیے نہیں جانے دوں گا، نماز کے لیے جانے سے منع کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس سے کہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکات کریں گے کہ وقت مقررہ سے ہٹ کر آپ واپس آئیں گے دیر سے، تو پھر میں آپ کے سے یا تو معذرت چاہوں گا نوکری سے، یا پھر جتنی دیر آپ کریں گے اتنی دیر کی تنخواہ میں آپ کی کاٹوں گا۔ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، ایسا کہنا کیسا؟ بعد اوقات یہ صدقہ خیرات کرنے کے طور پر بھی یہ جملہ بول دیا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کے جملے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت عطا فرمائے گا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کا 1% 2% نفع جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنے کی نیت کر لیں، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو تجارت فرمایا ہے۔ صحیح، جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کو تجارت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس کے بدلے خرید لیا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کیا جائے، تو اس لیے اس طرح کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ مطلب یہی ہے کہ اپنے کاروبار میں یہ نیت کر لیں کہ کچھ صدقہ و خیرات اس کے اندر سے مخصوص مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکالیں گے۔ جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسن دے، کون قرض حسن نہ دے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ جب بعض کو شبہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ یہ فلاں پارٹنر نے یہ کر دیا، فلاں پارٹنر نے یہ کر دیا، یعنی 2 فریقین جو آپس میں اللہ کو پارٹنر کہنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پارٹنر نہیں کہہ سکتے، پارٹنرشپ، ہاں وہ اللہ سے پارٹنرشپ کرنا ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں کہیں کہ اللہ پارٹنر ہے ہمارا، ایسا نہ کہیں، یہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام محمد بلال قریشی ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ لوگ بولتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے ناخن تراشنا نحوست بے برکتی کا سبب ہے، برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی پھر گھر ایسے نہیں، ناخن کاٹنا اگر بے برکتی ہے تو پھر گھر پہ بھی بے برکتی آئے گی، اب مسئلہ ہو جائے گا، کاٹیں گے کہاں پر ناخن، جہاں کاٹیں گے وہاں بے برکتی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں مسجد کے اندر کاٹنے سے منع کیا جائے گا، اصل تو اس کا مدار ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ یہ سمجھیں کہ ناخن کاٹنا یہ بے برکتی کا سبب ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ ہمارے یہاں یہ معروف ہے کہ رات میں ناخن کاٹنے سے بے برکتی آتی ہے، لیکن فتاوی عالمگیری کے اندر امام یوسف کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ خیر کے حصول میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بھلے رات کا ٹائم، یعنی کسی کو رات کے وقت خیال آئے کہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو اب ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ یار رات کو ناخن کاٹوں یا نہ کاٹوں، بلکہ وہ کاٹ سکتا ہے تو خیر کو حاصل کرے گا وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ناخن کا دور کرنا یہ خیر ہے، تو انشاءاللہ اس سے خیر ہوگی اور برکتیں ہی حاصل ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً اس کو فطرت میں سے فرمایا ہے کہ ناخن کاٹنا بھی، جو 10 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ناخن کو کاٹنا ہے، کہ یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دکان پہ بیٹھ کر وہ ان سے بڑا بچتا ہے، یعنی وہ
بھلے ان سے ویسے ہی بچنے کا حکم بھی ہو کہ یہ بچنی، اس کام سے بچنا ہے، چاہے گھر میں کریں کہیں بھی ہیں، تو وہ دکان پہ نہیں کرے گا کیونکہ سمجھتا ہے کہ میرے روزگار کا ایک ذریعہ ہے، یہاں کوئی ایسی بے برکتی نہ آ جائے۔ بھلے ٹوپی پہناتے رہے سامنے والے کو، ہاں، وہ ان جو اصل بے برکتی چھوٹے چھوٹے ہے، معاملے اس طرح کی غور کریں گے۔ اصل جو بے برکتی کا سبب ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے غبن کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹی چیز قسمیں اٹھا رہے جھوٹی ہیں یا قسمیں ویسے اٹھا رہے ہیں جو برکت ختم کرنے والی چیز ہے، وہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو وسوسہ نہیں آ رہا، اور جو جائز چیزیں ہیں اس میں وسوسہ پالنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی جو درست معاملات ہیں ان کے اندر واقعی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جس میں واقعی ایک بعض اوقات غیر شرعی اور حرام کام میں پڑا ہوا ہے تو اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ حسان صاحب، اس کو کیا شیطانی کوئی وسوسہ یا کوئی شیطان ایسے لوگوں سے کھیلتا ہے کہ کیا ہے کہ واضح ایک چیز حرام ہے اور وہ بات کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ ہے اس کی، لیکن دیگر چیزوں میں بالکل شیطان بھی کرتا ہے، اور شیطان ہی اصل تو برائی کا سبب ہے، وہی ایسی باتیں ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بہت سے لوگ، ایک تو جس کو کہتے ہیں نا آبا و اجداد سے جو غلط چیزیں آ رہی ہیں جن کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ذہن کے اندر بیٹھی ہوں اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں، تو اس کے اندر یہ چیزیں پال لیتے ہیں۔ اور صرف اسی مقام پہ نہیں ہیں، بہت سارے وسوسے والے آپ دیکھیں کہ وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تک، ہمارے پاس ایسے افراد آئے ہیں کہ جو 3-3 4-4 گھنٹے تک نہاتے ہیں، غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وضو کے اندر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، یعنی بندوں کی جماعتیں پوری ہو جاتی ہیں، عشاء کی نماز کوئی پوری پڑھ لیتا ہے اور ان کا وضو پورا نہیں ہوتا۔ اور ابھی ان حالات میں جب پانی بھی کم ہے اور مسجدوں میں بھی اعلانات ہوتے ہیں بھی ٹینکر ڈلوایا ہے جی، اب پانی احتیاط سے استعمال کریں، تو اب اتنے زیادہ آپ اس کے اندر وسوسوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ، دیکھا ہے ان لوگوں کو، بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، سری دل آزاری وہ لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر پکڑ ہے، جن کی پوچھ گچھ کا قیامت کے دن کی جائے گی، اس سے نہیں بچ رہے ہوں گے، بچ رہے ہیں اس جس کے نہ بچنے کا حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان تجھے کہے نا کہ تو بے وضو ہے، تو شیطان کو کہہ دے میں بے وضو نماز پڑھ رہا ہوں۔ شیطان کو یہاں تک کہنے کا حکم ہو گیا کہ اس کو یہ کہہ دے، حالانکہ اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ بے وضو نماز پڑھے کہ بے وضو نماز پڑھنا جائز ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن چونکہ یہاں پہ وسوسوں کا معاملہ ہے تو اس کی کاٹ کے لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ شیطان کو کہہ دے بھائی ٹھیک ہے میں بے وضو نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح، تو یعنی اس طرح توجہ ہی نہ کرو، جہاں وسوسے نہ پالنے کا حکم ہے اس پر وسوسے آپ پالیں، اور جہاں حکم یہ ہے کہ آپ وہاں احتیاط برتیں، وہاں بہت زیادہ احتیاط برتیں، اس مقام پر آپ غفلت برت رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، تکلیفیں ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ولادت کے بعد عورت کتنے دن تک ناپاک رہتی ہے؟ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ اس کی مدت نہیں ہے، حد میں حد 40 دن ہے، لیکن اس میں کم سے کم کی جو میعاد ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، یعنی ایک لمحہ بھی اگر وہ خون آ کے بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گی، اب نماز روزہ وغیرہ اس نے شروع کر دینا ہے، باقی دیگر معاملات اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں۔ یعنی اس میں بعد کا جو خواتین میں ایک خامخواہی بیٹھا ہوا ہے کہ چلا ہے تو اور اس کے بعد ہی نماز کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے اندر بھی یہ معاملہ پورا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نماز وغیرہ سب اور کئی مطلب 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، یعنی جب بھی پاکی ہوگی تو پھر غسل کر کے نماز وغیرہ شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام محمد ماجد انصاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر میں کسی بچے کو گود لیتا ہوں اور اس کی پرورش کرتا ہوں تو اس میں آیا کہ میری جائیداد پراپرٹی میں اس کا حصہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک حقیقی اولاد کا ہوتا ہے، یا ان کے لیے کچھ اور معاملات سے رکھا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اپنے حقیقی ماں باپ کی طرف واپس جاتے ہیں تو اس میں کیا ان کا شرعی حصہ ہوگا؟ جی، گود لیے ہوئے بچے کا شرعی حصہ کیا بنے؟ جس کو گود لیا ہے اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے وراثت کا حصہ بننے کی تو اس کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی ویسے ہی اگر جیسے بھتیجا مثال کے طور پہ گود لیا، بعض صورتوں میں بھتیجا جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے، اب وہ صورت نہیں ہے مثال کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر ان کی اولاد بھی نہیں ہے اور ان کے بھائی بہن وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو اب بھتیجے کی کوئی صورت بن جاتی ہے اس کے وارث بننے کی، یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو لے پالک ہے بچہ وہ اس کا وراثت میں حصہ
نہیں ہے، کوئی حصہ اس کا نہیں بنتا. ہاں اگر دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں ہی اس کو دے کر اسے مالک کرنا ہوگا کہ یہ تمہاری ملکیت کے اندر ہے. اس کے لیے پھر آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں کہ کس انداز میں آپ نے اس کو مالک بنانا ہے. یعنی دینا بھی پھر قبضہ بھی دینا ہے، شرعی اعتبار سے مالک کرنا ہے. اور اگر آپ جو دوسری بات ہے کہ وہ اپنے حقیقی ماں باپ کی طرف لوٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی اولاد ہے. اب وہ چاہے لوٹے یا نہ لوٹے، آپ ہی کے پاس پرورش پا رہا ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے یا جو ہے وہ آپ کی اہلیہ کے بھائی کا بیٹا ہے، تو اس صورت میں اس کا حصہ بہر صورت اس کے ماں باپ کی جائیداد کے اندر سے بنے گا، وہاں سے اس کو حصہ ملے گا ہی ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور کے پاس پرورش پا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی جائیداد سے، اپنے ماں باپ کی جائیداد سے وہ محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بھلے یہاں سے اس کو جتنا بھی مل گیا ہو، جی بالکل، اپنے طور پہ گفٹ کی صورت میں کچھ بھی دے دیا ہو، وہاں سے حصہ اس کو لازمی طور پر وہاں سے ہی. بعض اوقات یہ رشتہ جو ہے نا، لوگ یہ بہت جلدی یعنی کہیں کہ اس کو پھر اگنور کرتے ہیں کہ یہ، بلکہ سگے بھائی بہن بھی جی صحیح جو گود دیا ہوا نا اس کو تھوڑا ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اچانک ہمارے گھر کون آ گیا جی، اور اس کا یہاں پہ اب کوئی حصہ نہیں ہے، یا یہ جتنا ہمارے کلوز ہوگا، قریب ہوگا، تو کہیں ایسا نہیں ہو یہ بھی حصہ دار. ایسا کرتے ہیں یعنی اس کو بالکل ایک وہ ستیلا بنا دیتے ہیں، الگ ہوتا ہے وہ. یعنی بعض مقامات پر ہوتا ہے، بعض مقامات پر خصوصی اس کو توجہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ قربانی بعض اوقات ہوتی ہے نا کہ وہ کسی اور گھر پہ پرورش پا رہا ہے، اور عام طور پہ ایسے گھر پہ ہوتی ہے اس کی پرورش کہ جہاں کوئی دوسرا بچہ ہوتا بھی نہیں ہے. کہ شروع میں تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کو تر کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا انہی میں مانوس ہو جائے. اب وہ مانوس ہوتے ہوتے کچھ کتنے سال گزر جاتے ہیں، جب اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ میں ان کے اولاد نہیں ہوں تو میں ادھر ہوں. اب وہ بھائی بہن بھی اس طرح کے تعاون سامنے نہیں کرتے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شروع سے آپ یہ حقیقت کو بتاتے رہا کریں، طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس کو بتاتے رہا کریں، کیونکہ ایسے معاملات بہت پیش آتے ہیں. حقیقت ہے یہ پیش آتے ہیں اور بعض اوقات پھر جھٹکا لگتا ہے، دونوں طرف کو جھٹکا لگتا ہے. بہن بھائیوں کو بھی اچھا یہ ہمارا بھائی تھا یا ہماری بہن تھی، اور اس کو بھی جھٹکا لگتا ہے کہ یار میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں یہ. تو اس لیے ابتدا سے بتا دیا کریں، یعنی اس انداز میں بتائیں کہ اس بچے کے ذہن پر اثر نہ پڑے. آہستہ 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 اس کی تربیت کرتے جائیں اور اسے اس انداز میں بتاتے جائیں کہ یہ بھی اب اس کے والدین ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہو کر کسی کے لیے بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. جی ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.